ہیں کہ نبیوں کو شہید کرتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ بلا وجہ۔ تو آج ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ قرآن نے جو کہا تھا 1450 سال پہلے کہ ان لوگوں کے اندر یہ عادتیں موجود ہیں، ہٹ دھرم ہیں، متشدد ہیں، انبیاء کے قاتل ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ فلسطین میں اسی طرح وہ ہٹ دھرمی کے ساتھ، ظلم و زیادتی کے ساتھ، مکاری فریبی کے ساتھ، دھوکے بازی کے ساتھ بچوں کو قتل کر رہے ہیں، عورتوں کو قتل کر رہے ہیں، بوڑھوں کو قتل کر رہے ہیں، نوجوانوں کو شہید کر رہے ہیں، اور وہ مظلوم جن کے پاس کچھ بھی نہیں ان کی زمینیں چھین کر بمباری کر رہے ہیں اور ان کے اوپر ظلم و ستم۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑی سمجھ کی بات تھی کہ اے مسلمانوں، جو نبیوں کے دشمن ہیں، جنہوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، ان کو شہید کیا ہے، ان سے تم نیکی کی توقع رکھ کے بیٹھے ہو، ان سے تم بھلائی کی توقع رکھ کے بیٹھے ہو۔ تو امریکہ، برطانیہ، یورپ، یہ سارا ان یہودیوں کے ساتھ ملا ہوا ہے اور مل کر مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ اور کاش ہم نے قرآن مجید کو پڑھا ہوتا تو قرآن کی پہلی سورت ہمیں بتا رہی تھی کہ ان سے بچنا، اپنے آپ کو ان سے بچانا۔ تو یہ ایک گائے کا واقعہ ہے جس میں بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے کسی نے ایک شخص کو، اپنے ایک عزیز کو قتل کر دیا تھا، تو بعد میں شور ڈال دیا کہ تو پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بتایا، جب انہوں نے کہا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے، آپ نے فرمایا گائے ذبح کرو، اس کے گوشت کا حصہ اس کو مارو، یہ خود بتائے گا۔ تو آگے سے وہ ڈرامے کرنے لگے کہ گائے ہو تو رنگ کیسا ہو، اس کا قد کیسا ہو، خوبصورت کتنی ہو، کام کرتی ہو نہ کرتی ہو، اس طرح کی آگے سے جو ہے نا انہوں نے شروع کر دی بے تکے سے اعتراضات۔ تو جیسے جیسے کرتے گئے ویسے ویسے پھنستے گئے۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ اے مسلمانوں، تم نے یہودیوں کی طرح نہیں کرنا، اللہ کریم کا جو حکم آ جائے بس اس کو مان لینا ہے چپ کر کے، اس میں سے آگے نہیں جی ادھر سے دیکھیں گے ادھر سے دیکھیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ سود حرام ہے تو پھر دوسری بات ہی نہیں ہے آپ کا، نہیں جی اس میں سے کوئی گنجائش نکالو، یہ ہم اسٹیٹ لائف والے ہیں ہمارے لیے کوئی نکالو، ہم فلاں بینک والے ہیں ہمارے لیے کوئی رستہ نکالو۔ بھائی یہ تو ان یہودیوں کا کام تھا جو اللہ کے صریح حکم کے باوجود اس میں سے نئی نئی حرکتیں کرتے تھے۔ تو قرآن ہمارے لیے نازل ہوا ہے کہ ہم نے ان والا کام نہیں کرنا جو وہ کرتے تھے، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام آ گیا سر تسلیم خم، کہ بس میرے رب نے فرما دیا میں نے اس کے قریب نہیں جانا۔ سود سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس صورت میں اس کی حرمت جو ہے وہ بھی واضح ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اسی طرح اس میں قصہ آدم علیہ السلام بھی بیان کیا گیا ہے، اور اس میں اور بھی بہت سے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ میں اس کا سادہ ترجمہ کر دوں، الف لام میم، یہ الف لام میم جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات قطع یعنی الگ الگ اس کو پڑھتے ہیں، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ تو یہ تین حرف ہیں، ان تینوں میں راز ہے۔ اب ان تینوں حرفوں میں کیا راز ہے یہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ حروف مقطعات 14 ہیں قرآن مجید میں، تو ان کے ملاپ سے مختلف اس طرح لفظ بنتے ہیں، الف لام میم طٰ یاسین۔ تو ان کے معنی و مطالب وہ اللہ اور اس کا رسول یہی بہتر جانتے ہیں۔ البتہ اشارے صوفیاء نے دیے ہیں، اولیاء نے اپنی اپنی کتابوں میں، کہ الف سے مراد اللہ ہے، لام سے مراد جبریل ہے، اور میم سے مراد محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ بھیجنے والا ہے، جبریل لے کے آنے والے ہیں، اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور پہ نازل کردہ ہے۔ لیکن یہ سارے اپنے اپنے معنی ہیں، اصل معنی اللہ اور اس کا رسول ہی جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے قرآن مجید لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں۔ ذالک اس میں اشارہ ہوتا ہے دور کے لیے، لیکن کتاب تو یہ ہے۔ تو کبھی کبھی دور کے لیے جو اشارہ ہوتا ہے وہ اصل میں اس شے کی عظمت پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے، یعنی جو تمہارے وہم و گمان سے بھی عظیم ہے۔ لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں۔ لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں۔ یہ دو لفظ ہیں عربی کے، ان کو سیکھ لیں۔ ایک ہے لا، لا کا معنی نہیں،
اور ایک ہے نعم۔ نعم کا معنی جی ہاں، حل انت مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں؟ آپ کہیں گے نعم میں مسلمان ہوں۔ حل انت کافر، آپ کہیں گے لا لا لا۔ تو لا کا معنی نہیں، نعم کا معنی ہاں۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، فیہ اس میں، ھدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن ویسے تو ہدایت ہی ہے، لیکن اصل یہ ہدایت دیتی کس کو ہے؟ یہ پیچھے ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ہدایت والا راہ دکھا، اس پہ چلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے یہ کتاب آ گئی ہے، ہدایت والی کتاب ہدایت۔ لیکن ہدایت ملے گی کس کو اس سے؟ متقین، جو ڈرنے والا ہوگا۔ تو جس کے دل میں ڈر ہی نہیں ہے اس کو ہدایت کیسے ملے گی؟ جو جس چیز کی طلب میں لگا ہوا ہے اللہ اسے وہی چیز دیتا ہے۔ تو اگر آپ ہدایت کی طلب میں ہیں تو پھر یہ کتاب پڑھیے، بالکل شروع میں اللہ نے فرما دیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر متقی بنیں، تقوی پرہیزگاری اختیار کریں، پھر قرآن آپ کے رستے آسان کر دے گا اور آپ کو ہدایت یافتہ بنا دے گا۔ الذین یؤمنون بالغیب، تو متقین کون ہیں؟ آگے ان کی صفت بیان کی گئی ہے، یہ وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے انہیں رزق دیا یہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں جہاں بھی آیا ہے، حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری امیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو لوگ کہا کرتے تھے حضرت آپ ہر وقت خرچ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت خرچ کرتے رہتے ہیں، کبھی جمع نہیں کرتے، ہر وقت خرچ کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں نے قرآن میں جہاں بھی پڑھا ہے وہاں ہی پڑھا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو خرچ کرو، اے ایمان والو خرچ کرو۔ میں نے قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں پڑھا کہ اے ایمان والو اجمعوا، جمع کرو جمع کرو، یہ کہا نہیں ہے، بلکہ جس نے الذی جمع مالا وعددا، جس نے جمع کیا گن گن کے رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا بیڑا غرق ہوا، وہ تباہ و برباد ہوا۔ تو اللہ کے بندے وہ ہیں جن میں یہ چند صفتیں ہیں۔ پہلی صفت تو ہے کہ وہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے لیکن ایمان، قبر میں سوال ہوں گے نظر نہیں آتے لیکن ایمان، قیامت ہے نظر نہیں آتی لیکن ایمان۔ تو ایک ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نظر نہیں آتی لیکن ایمان۔ تو ایمان والے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پہ یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، وہ نماز ترک نہیں کرتا، تو نماز نہیں چھوڑنی، یہ پہلے صفحے پہ آ گیا ہے۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ مومن کو پہچاننا ہو تو جو ہم اسے رزق عطا کرتے ہیں وہ آگے بانٹتا ہے۔ اب رزق میں اس کے پاس علم ہے تو وہ علم بانٹتا ہے، اللہ نے اسے حکمت کا رزق دیا ہے تو وہ حکمت بانٹتا ہے، اللہ کریم نے اسے دولت کا رزق دیا ہے تو وہ دولت بانٹتا ہے۔ تو جس کو رب نے جو دیا ہے اگر وہ شے آگے بانٹتا ہے تو وہ مومن ہے۔ والذین یؤمنون، اور ایک یہ بھی ان کی صفت ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، اے میرے حبیب جو تجھ پہ نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی پہلے نبیوں پہ نازل کیا گیا۔ تو ہم مسلمان مومنین یہ حضور کی ذات ببرکات پہ جو کچھ نازل ہوا ہے اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، جو پہلے نازل ہوا ہے نبیوں پر اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یوقنون آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ حضور کی ختم نبوت کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حبیب ایمان والا وہ ہے جو تجھ پہ نازل ہوا اس پہ بھی یقین رکھے، جو تجھ سے پہلے نازل ہوا اس پہ بھی یقین رکھے۔ تو جو حضور کے بعد نازل ہوا یہ نہیں کہا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر بعد میں کسی نے نبی بن کے آنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب ایمان والا وہ ہے جیسے پہلے نازل ہوا ان پہ یقین رکھے، جو تجھ پہ نازل ہوا اس پہ یقین رکھے، اور جو بعد میں تیرے وحی آئے گی اس پہ یقین رکھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جو پہلے نازل ہوا اس پہ یقین رکھے اور جو تجھ پہ نازل ہوا اس پہ یقین رکھے، اور تیرے بعد چونکہ قیامت تک کسی نے کسی پہ وحی نہیں آنی اس لیے بس وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پہ یقین رکھنے والا بندہ یہی ایمان والا ہے۔
اولئک علی ھدی من ربہم، تو یہی لوگ ہیں یہ ایمان والے جن کی یہ صفتیں بیان ہوئی، نماز پڑھنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، یقین رکھنے والے، یہی وہ لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اعلیٰ معنی اوپر، واولئک اور وہی لوگ ہیں ہم المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں۔ ہم ضمیر ہے، ہم وہ، ایک ہوتا ہے ہوا کا معنی ہے وہ ایک، ہوا کا معنی وہ ایک، ہوا ہما وہ دو، اور ہم وہ سب۔ تو یہ بنیادی تین آپ نے ضمیریں آج یاد کر لیں۔ ہوا معنی وہ، ہو اللہ الذی لا الہ، وہ اللہ ہے، ہما معنی وہ دو، اور ہم وہ سب۔ اولئک ہم المفلحون، تو وہ ہم سب کے سب مفلحون فلاح پانے والے ہیں۔ ان معنی بے شک، ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جو کافر ہوئے، جنہوں نے کفر کیا، سواء علیہم برابر ہے ان پہ، انذرتہم آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو تبلیغ کی ضرورت نہیں ہے۔ کن کو؟ یہ ہے وہ لوگ جو ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی۔ کچھ لوگوں کے دل اللہ نے بند کر دیے ہیں، وہ حق بات سن سکتے ہی نہیں، ان پہ ٹھپا ایسا لگ گیا ہے، ان کو آپ پکڑ کے بھی بٹھائیں گے اللہ کے بندے بیٹھئے، وہ اچھی بات ہے سن لے تیرے فائدے کی ہے، وہ نہیں بیٹھے گا۔ تو جن کے دلوں پہ آپ کہیں گے نا نہیں جی نہیں یہ تو مانتا نہیں ہے، یہ بندہ ہے اس کو منوا کر دکھائیں، او بھائی کسی کو منوانا ہمارے اوپر لازم ہی نہیں ہے، یہ تو نبی پر بھی اللہ نے لازم نہیں کیا کہ منوانا ہے، ورنہ ابو جہل نے تو چاند دو ٹکڑے ہوتے دیکھ لیا تھا تو وہ مان گیا تھا، نہیں مانا تھا۔ سورج واپس مڑتے لوگوں نے دیکھا، جنہوں نے نہیں ماننا تھا نہیں مانے۔ پتھر جو ہیں پانی کے اوپر تیرتے ہوئے آئے، جنہوں نے نہیں مانا تھا نہیں مانے، اور جنہوں نے ماننا تھا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضور مجھے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ سلمان فارسی فارس سے آئے، وہ جناب بلال حبشی حبشہ سے آئے، وہ جو ماننے والے تھے وہ صدیوں بعد بھی یہاں بن دیکھے مصطفیٰ کی ذات پہ ایمان لا کے بیٹھے ہیں اور پختہ یقین کر کے بیٹھے ہیں حضور کی ذات پہ۔ تو ہم ماننے والوں میں سے ہوں گے، ہم منکرین میں سے نہیں ہوں گے۔ تو وہ لوگ جن کے دل کے اوپر اللہ نے ٹھپا لگا دیا ہے، مور لگا دی ہے، وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پہ مور لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مور ہے۔ ختمہ کا معنی مور، ان کے کانوں پر بھی مہر ہے، ان کے کانوں میں اچھی بات آپ کریں بھی تو جاتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جانے نہیں دیتا، وہ پکی سٹیمپ لگی ہوئی ہے۔ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں کے اوپر، ابصار بصارت کو کہتے ہیں، یہ اردو میں بھی آپ نے لفظ بصارت پڑھا ہوگا، تو ان کی آنکھوں کے اوپر بھی پردہ ہے، غشاوۃ پردہ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو گستاخ ہو جاتے ہیں، بے ادب ہو جاتے ہیں، منکر ہو جاتے ہیں، ضدی ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ ان کے دلوں پہ آہستہ آہستہ کفر کی مہر لگا دیتا ہے، اور جب وہ کفر کی مہر لگ جاتی ہے تو پھر اچھی بات ان کو اچھی لگتی نہیں ہے، بلکہ ان کے کان میں وہ اچھی بات داخل بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے کفر سے بچائے کہ جس کفر سے بندے کے دل کے اوپر مہر لگ جائے، کانوں پہ مہر لگ جائے، منہ کے اوپر مہر لگ جائے۔ تو یہ پہلے رکوع کا ہم نے ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح پڑھی ہے۔ ابھی میں یہ چاہتا تھا کہ سورہ البقرہ کا خلاصہ جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں، تاکہ بہت سی چیزیں اس صورت کے اندر ہیں، تو وقت چونکہ میرے خیال میں کافی ہو گیا ہے، اور ہمیں اندازہ بھی ہے کہ اس وقت آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور روزہ رکھ کے پھر جو ہے وہ تکلیف جو ہے وہ بھی نہیں مناسب۔ تو یہ چند چیزیں جو ہم نے سیکھی ان کو آپ یاد کر کے آئیے گا۔